تم کچھ بھی کہو میں بخدا کچھ نہیں کہتا، تم کچھ بھی کہو میں بخدا کچھ نہیں کہتا، سچ کہتا ہوں اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ تم کچھ بھی کہو میں بخدا کچھ نہیں کہتا، سچ کہتا ہوں اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ دنیا ہے کہ دشنام ترازی پر تلی ہے، دنیا ہے کہ دشنام ترازی پر تلی ہے، اور میں جو بجز حرف دعا کچھ نہیں کہتا۔ ہاں یہ تو میرا جرم ہے، یہ میری خطا ہے، ہاں یہ تو میرا جرم ہے، یہ میری خطا ہے، ظالم کو بھی ظالم کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ مجھ سے یہی کہتا ہے کہ وہ کہے کہ جو سچ ہے، مجھ سے یہی کہتا ہے کہ وہ کہہ کہ جو سچ ہے، تم بھی تو کہو تم سے خدا کچھ نہیں کہتا۔ تم کچھ بھی کہو میں بخدا کچھ نہیں کہتا، سچ کہتا ہوں اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے کہ یہ کیسے مزاج ہیں آپ تمام احباب کے، امید ہے بھلے چنگے ہوں گے۔ 8 اگست سن 2020 اور یہ پروگرام کل بھی ہوگا انشاءاللہ۔ پروگرام کا آغاز یاد رفتگاں سے کیا گیا، جناب خالد علیق صاحب کے کلام۔ تم کچھ بھی کہو میں بخدا کچھ نہیں کہتا، سچ کہتا ہوں اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب خالد علیق صاحب مرحوم۔ 15 اگست سن 2007 کراچی میں رحلت فرمائی۔ اللہ تعالی خالد علیق صاحب اور تمام مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلی مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل دنیا بھر کے تمام پر امن انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے، جملہ مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جملہ مرحومین بشمول جناب خالد علیق مرحوم تمام کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پر امن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، کہہ دیجئے آمین الہی آمین۔ جناب خالد علیق صاحب کے بارے میں جناب عقیل عباس جعفری صاحب نے تحریر فرمایا کہ جناب خالد علیق کا خاندانی نام سید خالد احمد شاہ، قلمی نام خالد علیق۔ 1923 میں قائم گنج
ضلع فرخ آباد یوپی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور قیام پاکستان کے بعد 1947 میں پاکستان تشریف لے آئے۔ پیشے کے اعتبار سے سول انجینئر تھے۔ انہوں نے اپنی ملازمت کے سلسلے میں اوکاڑا، لاہور، سکھر، میرپور خاص اور دیگر شہروں میں قیام کیا۔ 1960 میں جناب خالد علی صاحب مستقلاً کراچی تشریف لے آئے اور پھر تاعمر اسی شہر میں قیام پذیر رہے۔ جناب خالد علی صاحب ہمیشہ انجمن ترقی پسند مصنفین کی صف اول میں شامل رہے۔ جناب خالد علی ایک خوشگو شاعر تھے۔ وہ ہمیشہ ترقی پسند نظریہ سے وابستہ رہے۔ انہوں نے ہر دور میں مزاحمتی شاعری فرمائی جو ان کی شناخت بن گئی۔ ان کا شعری مجموعہ غزال دشت سگاں کے نام سے اشاعت پذیر ہوا۔ وہ ہمیشہ سرکاری اعزازات سے دور بھاگتے رہے، تاہم جب 3 جون 1999 کو کراچی پریس کلب میں انہیں تاحیات اعزازی رکنیت پیش کر کے اپنے وقار میں اضافہ کرنا چاہا تو انہوں نے اسے رد نہ کیا۔ ان کا آخری قطعہ ملاحظہ ہو جو ان کی زندگی کا حاصل سمجھا جاتا ہے: دیوار بن کے ظلم کے آگے اڑے گا کون، دیوار بن کے ظلم کے آگے اڑے گا کون، ارباب جہل و جبر کے پیچھے پڑے گا کون، میں اپنی جنگ لڑ بھی چکا ہار بھی چکا، میں اپنی جنگ لڑ بھی چکا ہار بھی چکا، اب میرے بعد میری لڑائی لڑے گا کون۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ بالآخر جناب خالد علی صاحب 15 اگست 2007 کو کراچی میں وفات پا گئے۔ کراچی ریڑھی گوٹھ لانڈی کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ جناب خالد علی صاحب فرما گئے کہ ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب خالد علی صاحب: ہم جوگی بھوکے پیار کے ہیں، ہم جوگی بھوکے پیار کے ہیں، ہمیں اور کسی سے کیا لینا، دو میٹھے بول محبت کے پھر ڈھیروں ڈھیر دعا دینا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب خالد علی مرحوم جناب خالد علی مرحوم صاحب مزید فرما گئے کہ بغیر مرضی مختار کل کوئی حرکت، بغیر مرضی مختار کل کوئی حرکت، ہزار چاہے کسی طور کر نہیں سکتا، بغیر مرضی مختار کل کوئی حرکت، ہزار چاہے کسی طور کر نہیں سکتا، تم اپنی عمر سے بڑھ کر تو جی نہیں سکتے، تم اپنی عمر سے بڑھ کر تو جی نہیں سکتے، میں اپنے وقت سے پہلے تو مر نہیں سکتا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب خالد علی صاحب یوم وفات 15 اگست سن 2007 کراچی پاکستان۔ ایک کلام سماعت فرمائیے، لوٹ کر آئیں گے
دیگر شعراء کرام کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے۔ آپ تمام صاحبان ذوق اور صاحبان قلم اور صاحبان ادب کا بے حد شکریہ۔ جزاک اللہ، جیتے رہیے۔ سماعت فرمائیے یہ کلام۔ ان تمام خواتین و حضرات کی توجہ کے لیے جو لاپرواہی اور تیز رفتاری سے گاڑیاں چلاتے ہیں، پاکستان میں سن 1947 سے لے کے اب تک تقریباً 1,50,000 جانیں ٹریفک حادثات میں ضائع ہوئیں۔ ہمارے چند اثاثے جن کو ہم نے ماضی قریب میں ٹریفک حادثات میں کھو دیا۔ بچھڑوں کو کیسے ملاؤ گے ان چلتے پہیوں کے نیچے، دیکھو تو خون کے ہے چھینٹے، کیا تم کو یہ احساس نہیں، یا سوچ تمہارے پاس نہیں۔ ذرا سوچئے، غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔ زندہ رہیں تو کیا ہے جو مر جائیں ہم تو کیا، دنیا سے خاموشی سے گزر جائیں ہم تو کیا۔ منیر نیازی صاحب کے کلام سے انتخاب، سائرہ نسیم کی آواز۔ آپ نے سماعت فرمایا۔ سامعین اکرام، آج 8 اگست سن 2020 کا پروگرام، اور اب ذکر خیر ہے 9 اگست کے حوالے سے 2 شعراء کرام کے کلام اور ان کا تذکرہ۔ عید حاضر کے معروف سینئر شاعر مجموعہ کلام جو حرف لکھا تجھے یاد کیا سن 2005، جبکہ دوسرا مجموعہ رنگ بدل رہے ہیں خواب۔ ان مجموعہ جات کے خالق معروف شاعر جناب اقبال خاور صاحب، یوم ولادت 9 اگست۔ جناب اقبال خاور صاحب نے فرمایا کہ ایسا ہوں بدگمان کہ دستک تو اس نے دی، ایسا ہوں بدگمان کہ دستک تو اس نے دی، لیکن میرا خیال ہوا کی طرف گیا۔ ایسا ہوں بدگمان کہ دستک تو اس نے دی، لیکن میرا خیال ہوا کی طرف گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب اقبال خاور صاحب نے اپنے ایک اور شعر میں فرمایا کہ اس کو مطلب کا جب ملا موسم،
اس کو مطلب کا جب ملا موسم، رنگ تھے اس کے دیکھنے والے، اس کو مطلب کا جب ملا موسم، رنگ تھے اس کے دیکھنے والے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب اقبال خاور صاحب کراچی پاکستان کے معروف شاعر، یوم ولادت 9 اگست۔ اقبال خاور صاحب نے مزید فرمایا کہ میرے وجود میں بہتا ہے شور کرتا ہوا، میرے وجود میں بہتا ہے شور کرتا ہوا، تیرا خیال تو دریا ہے شور کرتا ہوا۔ میرے وجود میں بہتا ہے شور کرتا ہوا، تیرا خیال تو دریا ہے شور کرتا ہوا۔ وہی ہے آبلہ پائی وہی سفر ہے میاں، وہی ہے آبلہ پائی وہی سفر ہے میاں، وہی ہوں میں وہی رستہ ہے شور کرتا ہوا۔ سبک خرام تھا خاور وہ خوش ادا تھا بہت، سبک خرام تھا خاور وہ خوش ادا تھا بہت، جو میرے دھیان میں آتا ہے شور کرتا ہوا۔ میرے وجود میں بہتا ہے شور کرتا ہوا، تیرا خیال تو دریا ہے شور کرتا ہوا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب اقبال خاور صاحب، یوم ولادت 9 اگست، ماشاء اللہ۔ عہد حاضر کے معروف شاعر اقبال خاور صاحب کراچی پاکستانی شاعر جناب اقبال خاور صاحب نے عہد حاضر کے ایک اور شاعر جناب سید ظفر معین بلے صاحب کی نظر فرمائے تھے، نے یہ اشعار سماعت فرمائیے۔ جناب اقبال خاور صاحب نے فرمایا کہ اتنا شفاف کہاں تھا پہلے، اتنا شفاف کہاں تھا پہلے، آسماں ایک گما تھا پہلے، اتنا شفاف کہاں تھا پہلے، آسماں ایک گما تھا پہلے، حسن اور عشق کہاں تھے باہم، حسن اور عشق کہاں تھے باہم، یہ مکان اور مکان تھا پہلے۔ اس نے بدلا ہے ٹھکانہ میرا، اس نے بدلا ہے ٹھکانہ میرا، وہ وہی ہے کہ جہاں تھا پہلے۔ اب تو اتری ہیں یہ آنکھیں مجھ میں، اب تو اتری ہیں یہ آنکھیں مجھ میں، تو میرے خواب کہاں تھا پہلے۔
اتنا شفاف کہاں تھا پہلے، آسماں ایک گما تھا پہلے، حسن اور عشق کہاں تھے باہم، یہ مکان اور مکان تھا پہلے، اس نے بدلا ہے ٹھکانہ میرا، وہ وہیں ہے کہ جہاں تھا پہلے، اب تو اتری ہیں یہ آنکھیں مجھ میں، تو میرے خواب کہاں تھا پہلے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب اقبال خاور صاحب، یوم ولادت 9 اگست، ماشاء اللہ۔ نو اگست 1969 یوم ولادت عہد حاضر کے ایک اور شاعر جناب عاشق شوقی صاحب۔ جناب عاشق شوقی صاحب عہد حاضر کے شاعر، یوم ولادت 9 اگست۔ سامعین، یہ کلام سماعت فرمائیے اور پس منظر میں تھوڑا سا کشمیر کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ دل خوشیوں سے دور یہاں، دل خوشیوں سے دور یہاں، شہر ہوا بے نور یہاں، ہونٹ تو ہنستے ہیں لیکن، ہونٹ تو ہنستے ہیں لیکن، دل زخموں سے چور یہاں، آؤ مل کر ختم کریں، آؤ مل کر ختم کریں جو بھی ہے ناسور یہاں، جاتے ہیں دھن کی خاطر، جاتے ہیں سب دھن کی خاطر، لوگ وطن سے دور یہاں، اور کیا بچوں کو دے خوشیاں، کیا بچوں کو دے خوشیاں، باپ بہت مجبور یہاں، رب ہی جانے کب ہوگی، رب ہی جانے کب ہوگی یہ ظلمت کافور یہاں، شوقی خوف کی چادر میں، شوقی خوف کی چادر میں لوگ ہوئے محصور یہاں، دل خوشیوں سے دور یہاں، شہر ہوا بے نور یہاں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ عہد حاضر کے شاعر جناب عاشق شوقی صاحب کا کلام، یوم ولادت 9 اگست، ماشاء اللہ۔ سامعین اکرام، اس سے قبل کے 10 اگست کے حوالے سے استاد کوثر نقوی صاحب اور دیگر شعراء کرام کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں۔ ہمارا ساتھ دینے کا، ہمارے ساتھ رہنے کا، سماعت فرمانے کا، پسند فرمانے کا، اپنی قیمتی آرا سے نوازنے کا بے حد شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیے۔ بے حد شکریہ۔ ایک مختصر وقفہ اور اس کے دوران
یہ ایک اہم پیغام تمام شہریوں کے نام۔ روڈ کراس کریں تو ہم لوگ کو کراس کرتے وقت سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھنا چاہیے، دیکھ کر سارا کام کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی چیز کا ہمیں نقصان نہ پہنچے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ بائک جب چلاتے ہیں تو ہیلمٹ پہننا چاہیے، گاڑی چلاتے ہوئے انڈیکیٹر استعمال کرنا چاہیے، سیٹ بیلٹ پہننا چاہیے، ہماری سیفٹی کے لیے ہی ہے۔ ڈرائیونگ جو ہے ہمیں موبائل فونز یوز نہیں کرنے ہیں، ہمیں پراپر اگر کوئی زیبرا کراس کر رہا ہے اس کا ہم نے پراپر دیکھنا ہے، جتنے ٹریفک رولز ہیں اگر ہم فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی دوسرے بھی ہماری تقلید کریں گے۔ پھر دنیا بھر میں ٹریفک حادثات کی وجہ سے قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ کراچی دنیا کا خوبصورت شہر ہے، شہری ٹریفک قوانین پر عمل کریں۔ کیئرفلی ڈرائیو کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ ایک بار پھر آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ سامعین اکرام، پروگرام شاعری سچ بولتی ہے 8 اگست سن 2020 یوم ولادت کے حوالے سے شعراء کرام کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جا رہے ہیں، اور اب ذکر خیر ہے عہد حاضر کے استاد شاعر جناب استاد کوثر نقوی صاحب، تعلق کراچی پاکستان۔ مجموعہ کلام لب کوثر دار عشق، جناب استاد کوثر نقوی صاحب فرمایا کہ سن کے جو آواز اب تک وجد میں آتے تھے ہم، سن کے جو آواز اب تک وجد میں آتے تھے ہم، ترک الفت پر وہی بار سماعت ہو گئی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب استاد کوثر نقوی صاحب، یوم ولادت 10 اگست۔ جناب کوثر نقوی صاحب کے یہ متفرق اشعار اور سماعت فرمائیے کہ شاعری میں شعور شرط نہیں، شاعری میں شعور شرط نہیں، اس میں دیوانگی ضروری ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب کوثر نقوی صاحب نے ایک اور شعر میں فرمایا کہ وہ تو ہم کو نظر آتا تھا وفا پر مائل، وہ تو ہم کو نظر آتا تھا وفا پر مائل، اب کہ خود ہم نے ہی پیمانے وفا توڑ دیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب کوثر نقوی صاحب نے مزید فرمایا کہ وہ میری طرف بھی ہے، رقیبوں کی طرف بھی، وہ میری طرف بھی ہے، رقیبوں کی طرف بھی، ہوتا ہے جو سب کا وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب کوثر نقوی صاحب۔ گلے میں موسم کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں، سما خراشی کے لیے معذرت۔ جناب کوثر نقوی صاحب نے مزید فرمایا کہ تیری الفت کا فسوں وقت سے ٹوٹا تو نہیں، تیری الفت کا فسوں وقت سے ٹوٹا تو نہیں، سر کی چاندی بھی نگاہوں کو بھلی لگتی ہے۔
شاعری سچ بولتی ہے جناب کوثر نقوی صاحب کا آج کے پروگرام کا یہ آخری شعر کہ زندگی میں اور بھی ابہام ہیں یوں تو مگر زندگی میں اور بھی ابہام ہیں یوں تو مگر خیر و شر کا مسئلہ سب سے بڑا ابہام ہے. شاعری سچ بولتی ہے جناب استاد کوثر نقوی صاحب یوم ولادت 10 اگست. سامعین کرام 10 اگست کو کراچی سے ایک اور شاعر پاکستانی شاعر جناب عقیل عباس جعفری صاحب، خاندانی نام سید عقیل عباس جعفری، ولدیت سید وزیر حسن جعفری، قلمی نام عقیل عباس جعفری، تخلص عقیل، غزلیات کا مجموعہ راستہ، نعت و منقبت کا مجموعہ تر و تازہ اور دیگر نثری کتابیں پاکستان کے بارے میں، قائد اعظم کی ازدواجی زندگی کے بارے میں اور دیگر تصانیف کے خالق شاعر و قلمکار جناب عقیل عباس جعفری صاحب اہل حاضر کے شاعر، یوم ولادت 10 اگست 1957، کراچی پاکستان. جناب عقیل عباس جعفری صاحب نے فرمایا کہ نیا ہے یا پرانا راستہ ہے، نیا ہے یا پرانا راستہ ہے، یہ جیسا بھی ہے میرا راستہ ہے. نیا ہے یا پرانا راستہ ہے، یہ جیسا بھی ہے میرا راستہ ہے. کسی دل تک پہنچنا ہو تو یارو، کسی دل تک پہنچنا ہو تو یارو، محبت سب سے سیدھا راستہ ہے. شاعری سچ بولتی ہے جناب عقیل عباس جعفری صاحب. مزید فرمایا کہ دنیا نے اس کو لاکھ ابھارا میرے خلاف، دنیا نے اس کو لاکھ ابھارا میرے خلاف، لیکن یہ میرا شہر نہ ہوگا میرے خلاف. کچھ تو میری شکست میں میرا بھی دوش تھا، کچھ تو میری شکست میں میرا بھی دوش تھا، کچھ کچھ ہوا کا بھی تھا اشارہ میرے خلاف. اس جنگ میں حریف بھی کوئی نہ تھا میرا، اس جنگ میں حریف بھی کوئی نہ تھا میرا، میرا ہی نام لکھا ہوا تھا میرے خلاف. اور دنیا کا دکھ نہیں ہے مجھے تیرا رنج ہے، دنیا کا دکھ نہیں ہے مجھے تیرا رنج ہے، دنیا کے ساتھ تو نہ ہوتا میرے خلاف. دنیا نے اس کو لاکھ ابھارا میرے خلاف، لیکن یہ میرا شہر نہ ہوگا میرے خلاف. شاعری سچ بولتی ہے جناب عقیل عباس جعفری صاحب، یوم ولادت 10 اگست
11 اگست عہد حاضر کے ایک اور شاعر، کراچی پاکستان۔ ہماری مراد ہے جناب الحاج نجمی صاحب سے، خاندانی نام محمد ناظم الدین، ولدیت محمد فصیح الدین، قلمی نام الحاج نجمی، یوم ولادت 11 اگست۔ فرمایا الحاج نجمی صاحب نے کہ رنجش کہوں، حسد کہوں یا اختلاف ذات، رنجش کہوں، حسد کہوں یا اختلاف ذات، اب دوستوں سے داد کی امید بھی گئی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب الحاج نجمی صاحب۔ مزید فرمایا الحاج نجمی صاحب نے کہ میرا مسلک ہے وفا، پیار ہے مذہب میرا، میرا مسلک ہے وفا، پیار ہے مذہب میرا، الفت عام کی تبلیغ پر مامور ہوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب الحاج نجمی صاحب نے فرمایا کہ ہم کر نہ سکے ان سے کچھ عرض تمنا ہی، فطرت میں انا کی ہی تاثیر رہی اکثر، ہم عشق کے پرچوں میں ناکام رہے نجمی، ہم عشق کے پرچوں میں ناکام رہے نجمی، اظہار محبت میں تاخیر رہی اکثر۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب الحاج نجمی صاحب۔ فرمایا کہ کبھی دیکھا ہے تم نے بھی یہ منظر شام سے پہلے، کبھی دیکھا ہے تم نے بھی یہ منظر شام سے پہلے، بہت بےتاب ہوتا ہے سمندر شام سے پہلے، اندھیروں سے نہیں شکوہ گلا شب سے نہیں کوئی، اندھیروں سے نہیں شکوہ گلا شب سے نہیں کوئی، بجھا رہتا ہے دل میرا یہ اکثر شام سے پہلے۔ کوئی ہے منتظر نجمی تمہارا لوٹ جاؤ تم، کوئی ہے منتظر نجمی تمہارا لوٹ جاؤ تم، پرندے لوٹ آتے ہیں سبھی گھر شام سے پہلے، کبھی دیکھا ہے تم نے بھی یہ منظر شام سے پہلے، بہت بےتاب ہوتا ہے سمندر شام سے پہلے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب الحاج نجمی صاحب۔ یوم ولادت 11 اگست کو ایک اور شاعر کا یوم ولادت پاکستان فیصل آباد سے ہے، جناب شوق انصاری صاحب۔ یوم ولادت 11 اگست 1958، ماشاء اللہ۔ مفلسی کی گود میں فنکار پلتے ہیں، مفلسی کی گود میں فنکار پلتے ہیں، کوئلے کی کان سے ہیرے نکلتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شوق انصاری صاحب نے فرمایا کہ بے وجہ کب تضاد ہوتا ہے، بے وجہ کب تضاد ہوتا ہے، حق دبے تو فساد ہوتا ہے۔
بے وجہ کب تضاد ہوتا ہے، حق دبے تو فساد ہوتا ہے، اور حبس طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ حبس طوفان کا پیش خیمہ ہے، ضبط میں اجتہاد ہوتا ہے۔ لوگ وہ ضابطے بناتے ہیں، لوگ وہ ضابطے بناتے ہیں جن میں ذاتی مفاد ہوتا ہے، ٹوٹ کر اس قدر بکھرتا ہے، ٹوٹ کر اس قدر بکھرتا ہے جس قدر اعتماد ہوتا ہے۔ رزق بٹنے سے پھیلتا ہے شوق، رزق بٹنے سے پھیلتا ہے شوق، حرص میں انجماد ہوتا ہے۔ بے وجہ کب تضاد ہوتا ہے، حق دبے تو فساد ہوتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب شوق انصاری صاحب، یوم ولادت 11 اگست۔ جناب شوق انصاری صاحب نے اپنے ایک شعر میں فرمایا کہ اجرت بڑھا صدقہ نہ دے، اجرت بڑھا صدقہ نہ دے، حق دے مجھے کاسا نہ دے، آگہی کو فروغ دیتا ہوں، یہ میری انتہا پسندی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب شوق انصاری صاحب، یوم ولادت 11 اگست، ماشاء اللہ۔ شاعری سچ بولتی ہے، 8 اگست سن 2020۔ بڑھتے ہیں 12 اگست کی جانب۔ کراچی کے ایک معلم اور شاعر، یوم ولادت 12 اگست، جناب محمد علی سوز صاحب، فضائیہ ڈگری کالج، پاکستان ایئر فورس بیس فیصل میں اردو لیکچرار ہیں ماشاءاللہ۔ پروین شاکر سے بہت متاثر ہیں، احمد فراز، ناصر کاظمی اور محسن نقوی کے مداحوں میں سے ایک جناب محمد علی سوز صاحب، اہل قلم اور معلم۔ فرمایا کہ جس طرح سوچتا تھا میں ویسا نہیں ہوا، جس طرح سوچتا تھا میں ویسا نہیں ہوا، اگرچہ ہمارے شہر میں کیا کیا نہیں ہوا۔ اس رات بھوکے سو گئے بچے یتیم کے، اس رات بھوکے سو گئے بچے یتیم کے، جس رات ماں کے جسم کا سودا نہیں ہوا۔ ایک لا علاج زخم سے گھائل تھا سوز وہ، ایک لا علاج زخم سے گھائل تھا سوز وہ، بستر پر مر گیا مگر اچھا نہیں ہوا۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب محمد علی سوز صاحب نے فرمایا کہ ہوں بروں کے واسطے میں بھی برا، ہوں بروں کے واسطے میں بھی برا، یہ نہ سمجھو کہ بہت اچھا ہوں میں۔ سوز جو رکھتا ہے جیسا بھی گما، اس کی نظروں میں تو بس ویسا ہوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب محمد علی سوز صاحب فرمایا کہ تیرے سوا نہ کسی سے کلام کیا، تیرے سوا نہ کسی سے کلام کیا، تمہارے پیار کا ہر لمحہ احترام کیا۔ لٹا کے عشق میں ہم ہو گئے تہی دامن، بچا تھا جو بھی اثاثہ تمہارے نام کیا۔ تمہارے ساتھ سفر زندگی کا کر نہ سکا،
اگر کیا بھی تو میں نے برائے نام کیا. پھر اس کے بعد کھلے شب کے راز سربستہ، جب اپنے آپ کو اے سوز نظر شام کیا، تیرے سوا نہ کسی سے کلام کیا، تمہارے پیار کا ہر لمحہ احترام کیا. شاعری سچ بولتی ہے. جناب محمد علی سوز صاحب یوم ولادت 12 اگست. اور جناب آفتاب مظفر پاکستان کے معروف شاعر یوم ولادت 13 اگست. ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں. چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، مجبور سہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں. ساحل پر کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، ساحل پر کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں. مضطر کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ، مضطر کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ، دیوانہ سہی ان کا تماشا تو نہیں ہوں. ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں. شاعری سچ بولتی ہے. جناب آفتاب مظفر صاحب عہد حاضر کے سینئر پاکستانی شاعر یوم ولادت 13 اگست. جناب آفتاب مظفر صاحب کا ایک اور کلام کہ بستی بستی قریہ قریہ چھان رہے گی تنہائی، بستی بستی قریہ قریہ چھان رہے گی تنہائی، کس کو خبر تھی شہر میں ایسے آن رہے گی تنہائی. تنہا تنہا کر کے چھوڑے گی تنہائی سے الجھو مت، جس دن یعنی تنہا کرنا ٹھان رہے گی تنہائی. اس کو زیادہ منہ نہ لگانا اس نقطے کا دھیان رہے، ورنہ روح کے سناٹے میں آن رہے گی تنہائی. اسے قرینے سے رکھو تو خود ہی ضیافت کرنے لگے، اول اول تھوڑے دن مہمان رہے گی تنہائی. شعر میں تم جو باندھ رہے ہو تنہائی کا جھوٹا روگ، سچ مچ دھیان میں آن بسی تو دھیان رہے گی تنہائی. جھوم اٹھیں گے میٹھے سپنے، نیند ملے گی ٹھنڈی ٹھار، جس دن اپنی ٹھنڈی چادر تان رہے گی تنہائی. تنہائی کے تنہا دوست ہیں ہم، سو اپنی دیر تلک جان رہی ایمان رہی پہچان رہے گی تنہائی. دل سے ازل میں پوچھا گیا تھا تنہائی یا بھیڑم بھاڑ،
دل سے ازل میں پوچھا گیا تھا تنہائی یا بھیڑم بھاڑ، دل نے کہا مجھ مستر کو آسان رہے گی تنہائی. بستی بستی قریا قریا چھان رہے گی تنہائی، کس کو خبر تھی شہر میں ایسے آن رہے گی تنہائی. شاعری سچ بولتی ہے جناب آفتاب مستر صاحب. یوم ولادت 13 اگست. آئیے جناب آفتاب مستر صاحب کا ایک قدیم اور مشہور و معروف کلام سنتے ہیں. سجاد علی کی آواز میں آفتاب مستر صاحب کا یہ دلکش کلام آپ کی سماعتوں کی نظر. ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا. میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں. اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں. اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، مجبور سہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں، مجبور سہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں. اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، مستر کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ، دیوانہ سہی ان کا تماشا تو نہیں ہوں، دیوانہ سہی ان کا تماشا تو نہیں ہوں. اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، ہر ظلم. لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے.